حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ مخالفت کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ خوش رہنے کے لیے بیوقوف آدمی سے ہمیشہ دور رہیں۔ کسی کی اصلیت اور کم ظرفی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کوئی نہیں۔ تمام بروں کی نصیحتیں نہ سنیں۔ یاد رکھو کہ احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث کرنے سے ہی سامنے آتی ہے۔ ترقی کے بارے میں سوچیں، آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ محبت میں مبتلا شخص اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کی بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ کشتی صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا سیکھیں، ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے مشورہ کیا کرو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کی بجائے اس کا اپنا بہترین کردار ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ خواہشمند ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سمجھدار رہنے کے لیے بے وقوف بنے رہو۔ جذبات اور لوگوں میں نہیں، خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کرے۔ اصلی غلطی وہ ہے جس سے انسان کچھ نہیں سیکھتا۔ اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے اداس ہو۔ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ جو لوگ آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان سے ترقی کرتا رہے۔ اوروں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی جائے۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو۔
روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو کہ زندگی سے لطف اٹھانا ہی بھول جائیں۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا بنا دیا ہے۔ جو جتنا آگاہ رہتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک جائلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھے۔ اپنی تعریف کرنا وہ واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لیں۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ ذہنی سکون کے لیے خود کو لوگوں کے سہارے ہمدردی اور غیر ضروری شکوے شکایات سے دور کر لو۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بیوقوفی ہے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے لیکن علم سے زیادہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ کسی کو بتا دینے سے کوئی راز نہیں رہتا۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ ہم دوسروں کے علم سے سیکھ تو سکتے ہیں لیکن عقل مند صرف اپنے تجربات سے ہی بنتے ہیں۔ خود اپنی تعریف کرنے والا انسان پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ عیاش پرست نہ بنے۔ اگر آپ جوانی میں اسے نہیں روک سکتے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ کمزور ارادہ انسان کو کبھی بھی بلند مقام پر نہیں لے جا سکتا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص اپنا دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ آپ اپنے راز خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ کامیابی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اگرچہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت تک آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا بہترین طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز ہوں۔ آج کا دن اپنے لیے اتنا شاندار بنائیں کہ کل خود آپ کے لیے انتظار کرے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود سے خوش نہ ہوں۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے کہ آپ سے کم تر لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز یا انسان اس شخص کی مدد نہیں کر سکتا
جسے خود ہی اپنی منزل کا پتہ نہ ہو۔ انسان کا مستقبل اس کی خواہش اور امیدوں پر انحصار کرتا ہے۔ جس چیز کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اس پر ہم آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ آپ کو جو صحیح لگتا ہے اسے کرنے میں عمر کی پرواہ مت کریں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرور انسان کی سوچ میں ہوتا ہے، جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ہماری تعلیم ہمیں روزی کمانا تو سکھا دیتی ہے، لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ اسے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے چلتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اس سے آپ کی دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی دے گا۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ ایک ذہین انسان 3 چیزوں کو ہر قیمت پر چھپا کر رکھتا ہے۔ نمبر 1 مالی تفصیلات، نمبر 2 ذاتی اہداف، نمبر 3 ان کی جد و جہد اور ناکامیاں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیشہ برا ساتھی مل جاتا ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان اور دل کو قابو میں رکھے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ کر جاؤ جس کو قیامت کے تم دن دیکھ کر خوش ہو جاؤ۔